خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زید اور خوش آمدید کرتا ہوں آپ کا وائس آف زید میں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک نیو ایپیسوڈ ہے جس کا ہم ریویو کرنے والے ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ امیر مودود اپنے سپاہیوں کے ساتھ شام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ شام کے اندر داخل ہوتا ہے اور جا کر ابراہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے سامنے برنارڈ آ جاتا ہے۔ برنارڈ اس کے سامنے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم اتنے غصے میں یہاں پر کیوں آئے ہو اور کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے تم اتنے غصے میں ہو۔ تو امیر مودود ابھی اس کو کچھ بتانے ہی والا ہوتا ہے کہ اتنے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک سپاہی بھاگ کر آتا ہے اور وہ آ کر امیر مودود کو بتاتا ہے کہ گیٹ پر کچھ لوگ اس سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، جن میں سلطان کے ایک وزیر بھی شامل ہیں۔ امیر مودود جیسے ہی گیٹ پر جاتا ہے تو یہاں جا کر دیکھتا ہے کہ سلطان کے ایک خاص وزیر ان کے ساتھ ملاقات کے لیے آئے تھے اور وہ ان سے ملنا چاہتے تھے۔ امیر مودود ان کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ برنارڈ بھی موجود ہوتا ہے اور برنارڈ کے ساتھ ابراہم اور دوسرے چند لوگ بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ ابراہم کے کمانڈر ہوتے ہیں۔ یہاں پر جیسے ہی وہ امیر مودود سلطان کے وزیر کے پاس آتا ہے تو وہ سلطان کے وزیر سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ آپ مجھ سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر سلطان کے وزیر انہیں کہتے ہیں کہ سلطان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے، سلطان نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے ہم سب کو دھوکہ دے کر صلیبیوں کا ساتھ دیا ہے، جس کی وجہ سے سلطان آپ سے بہت ہی خفا ہے، لیکن وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک آخری موقع دیا جائے، اگر پھر بھی آپ ہمارے ساتھ واپس آنا چاہیں اور ان سب کو الوداع کہنا چاہیں تو ہم آپ کا سواگت کریں گے اور آپ کو اپنی ٹیم میں واپس لے لیں گے۔ لیکن امیر مودود یہاں پر بالکل صاف طور پر منع کر دیتا ہے۔ دوسری جانب ہمیں جنگل کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ایک بیل گاڑی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، ان پر رستے میں حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ حملہ یہودیوں کی طرف سے پلان ہوتا ہے اور اس حملے کا جو سب سے بڑا مین کریکٹر ہوتا ہے وہ ابراہم ہوتا ہے۔ ابراہم اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ رستے کے اندر تیل پھینک دو۔ وہ جیسے ہی رستے کے اندر تیل پھینکتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ رستے کے اندر کوئی چیزیں پھینک رہا ہے۔ اگر وہ اپنے گھوڑے کو آگے بڑھاتے تو گھوڑے کے پاؤں کے اندر وہ چیزیں چپ جاتی، جس کی وجہ سے وہ دور ہی رک جاتے ہیں اور اتنے میں یہودی ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور آگے رستے میں آگ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آگے نہ بڑھ پائیں۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ابراہم اپنے کمانڈر کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان سپاہیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان سپاہیوں کو چاروں طرف سے گھیرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ابراہم کے سپاہی ہوتے ہیں، جو کہ برنارڈ کے بھی سپاہی ہوتے ہیں اور یہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی ان یہودی سپاہیوں کا مقابلہ بہت ہی قوت کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر ان سب کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، چونکہ وہ تعداد میں بہت ہی زیادہ کم تھے اور وہ چند ہی افراد پر مشتمل تھے، لیکن جو لشکر ان پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ بہت ہی بڑا تھا۔ اس کے بعد دوسری جانب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ جھنڈے پکڑ کر، جو کہ نیلے رنگ کے ہوتے ہیں، وہ پکڑ کر اپنے کسی کمانڈر کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ ملکہ خاتون کے بھائی ارسلان ہوتے ہیں، جن کو یہ بات معلوم چل جاتی ہے کہ یہاں پر سلطان سے ان کی سلطنت کا ایک مخصوص حصہ چھین لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی طرف سے ان کی مدد کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ وہ یہاں پر سلطان کی مدد کے لیے کچھ افراد کو بھیجتے ہیں، لیکن سلطان ان کی مدد لینے سے منع کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ خود سلطان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ یہاں پر جا کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور سلطان نور الدین زنگی سے بھی ملاقات کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی سے ملاقات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی مدد کے لیے مدد کی پیشکش کی تھی، لیکن آپ نے سیدھے طور پر میری اس مدد کو لینے سے منع کر دیا۔ تو سلطان نور الدین زنگی ان کو کہتے ہیں کہ میں اپنی مدد آپ کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، جب مدد کی ضرورت ہوگی میں آپ کو خود بتا دوں گا۔ یہاں پر عصمت خاتون سلطان نور الدین زنگی سے کہتی ہیں کہ مجھے بھی اجازت چاہیے، میں بھی اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہونا چاہتی ہوں تاکہ میں وہاں جا کر چند ٹکڑی کو اکٹھا کر سکوں جو کہ آپ کے قافلے میں شریک ہو سکیں اور یہ سب آپ کے لشکر کے ساتھ مل کر امیر مودود کا مقابلہ کر سکیں اور انہیں ایک بہت ہی تگڑی شکست دے سکے۔ سلطان یہاں پر عصمت خاتون کو اجازت دے دیتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جنگل کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی بہت ہی زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ کم تھے اور ان پر حملہ کرنے والا لشکر بہت ہی زیادہ بڑا تھا۔ وہ یہاں پر سب لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور یہاں پر زمین پر گر جاتے ہیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس کے ایک صلاحکار ایک خبری سے یہ خبر ملتی ہے کہ ان کے سپاہیوں پر جنگل کے اندر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے گھوڑوں کو بھگاتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ
سپاہی ہوتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو بگاتے ہیں اور بگا کے اپنے ان سپاہیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو کہ زخمی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ان سپاہیوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر اکثر یہاں پر ہوا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سب لوگ اتنے زیادہ زخمی ہو گئے، اور یہ سب ہوا کیسے وہ یہی معلوم کرنے کی بھی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے کچھ بہت ہی خاص سپاہی زمین پر بے ہوش پڑے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ یہ جاننے کی زیادہ کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب کس نے کیا اور یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھتے ہیں کہ ابراہم ان کے سامنے سے چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ ابراہم کے ساتھ اس کا کمانڈر بھی موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت زیادہ یہودی سپاہی بھی موجود ہوتے ہیں۔ زیادہ تر یہودی سپاہیوں کو تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے مار گرایا تھا، لیکن پھر بھی یہ ابراہم کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا لشکر موجود ہوتا ہے۔ ابراہم یہاں پر ایک چال چل چکا ہوتا ہے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ ابراہم اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنے سے پہلے ان کی جو بیل گاڑی ہے اس کے اندر سے سارا سامان اتار لیا جائے اور اس کے جگہ پر آئل کے مینس کے تیل کے کچھ ڈبے رکھ دیے جائیں۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی یہاں پر پہنچیں گے تو ہم اس تیل کے ڈبوں پر حملہ کر دیں گے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور اس کے بقول یہ سب لوگ مارے جائیں گے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی چال میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دوسرے سپاہیوں کو لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہ اپنے پلان کے مطابق اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ابراہم کے حملے کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی ہکے بکے رہ جاتے ہیں کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا۔ ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتے اور ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ابراہم ڈر کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگ کر جا کر واپس قدس کے اندر چھپ جاتا ہے۔ وہ واپس غزہ کے اندر چھپ جاتا ہے جا کر۔ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سارے سپاہیوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو زخمی ہوتے ہیں ان کو علاج کے لیے بھیج دیا جاتا ہے اور جو لوگ بغیر وجہ ہوتے ہیں ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھ لے کر ایک نئی جنگ پر جانے کے لیے شروعات کر دیتے ہیں۔ دوسرے دن ہم دکھایا جاتا ہے کہ جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے قبیلے کے اندر پہنچتے ہیں تو یہاں پر سلطان نور الدین زنگی انہیں کچھ بیانات، انہیں کچھ کام کرنے کا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا شام کے اندر داخلہ ابھی ممنوع ہے، چونکہ امیر مودود نے شام کے اندر قبضہ کر لی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم شام کے سب سے بہترین علاقے وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم شام کے سب سے بہترین علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دو تاکہ ہم امیر مودود کی طاقت کو کم کر سکیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ایسا ہی کرتے ہیں، وہ شام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ امیر مودود کا سب سے بھروسے مند سپاہی موجود ہوتا ہے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ہی یہاں پر سلطنت کے سپاہیوں کے ساتھ کچھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سلطنت کے سپاہیوں کے ساتھ کچھ ہتھیار اپنی بیل گاڑیوں میں رکھوا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ ان سے امیر مودود کی مدد کر سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شام کے اندر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد ان سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کہ مجھے سلطان نور الدین زنگی نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تم چونکہ سلطنت کے سپاہی ہو تو تم سلطان نور الدین زنگی کی بات مانو گے۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ سارے سامان کو یہیں پر رکھا جائے، امیر مودود کی مدد کے لیے شام کا کوئی بھی ہتھیار استعمال نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات مان جاتے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں پر امیر مودود کے ساتھ ملے ہوتے ہیں وہ ان بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان سب کو ایک اچھی سلطان صلاح الدین ایوبی ان سب کو ایک اچھی ٹکر دیتے ہیں۔ ان سب کو اچھی ٹکر دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سامان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس اندر کی طرف بھیج دیتے ہیں اور یہاں پر امیر مودود کے کمانڈر کو یہاں سے باہر نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر اپنے حاکم کو بول دو کہ ہم تمہیں یہاں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے کے جانے دیں گے۔ اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی مل کر واپس سے غزہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ غزہ کے دیوار کے اوپر کچھ چیزیں پھینکتے ہیں جس کے ذریعے وہ دیوار کے اوپر چڑھ سکے اور چڑھنے کے بعد وہ یہاں پر ابراہم کا مقابلہ کر سکیں، چونکہ اس نے ان کے سپاہیوں پر حملہ کیا تھا اور بہت سارے سپاہیوں کا زخمی کیا دیا تھا۔ وہ جیسے ہی اوپر چڑھتے ہیں تو یہاں پر کچھ صلیبی سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ صلیبی سپاہی دیواروں پر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی چپ کر یہاں سے چڑھ جاتے ہیں اور چڑھنے کے بعد وہ ان سپاہیوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ ایک لشکر بھی لے کر آئے ہوتے ہیں جو کہ چھوٹا سا لشکر ہوتا ہے جو کہ عصمت خاتون کے حوالے ہوتا ہے۔ عصمت خاتون اس لشکر کی سربراہی کر رہی ہوتی ہیں اور یہاں غزہ کے گیٹ کے باہر کھڑی ہوتی ہیں۔ یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے کچھ سپاہی بھی موجود ہوتے ہیں اور ان میں یہاں پر بہت سارے سپاہی ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس بہت ہی کم ہتھیار ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں پر پھر بھی تیروں کو روکنے کا انتظام کر کے آئے ہوتے ہیں۔
یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان پر تیروں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے اور اندر صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی جیسے ہی اندر پہنچتے ہیں تو ان کو چاروں طرف سے یہودیوں کی طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔